قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہم 14ویں پارے کے 22ویں رکوع کو پڑھنے والے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، سورۃ النحل سورہ نمبر 16، اور یہ رکوع 14ویں پارے کا آخری رکوع ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ 15واں پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب آج کا سبق ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے بعد یاد بھی ضرور کریں اور پریکٹیکلی پڑھنے کی کوشش کریں۔ صرف ویڈیوز دیکھ لینا اور ہمارے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو ہلا کر آہستہ سے پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو پریکٹیکلی پڑھنا ہوگا۔ اور پڑھنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آواز سے پڑھے تاکہ حروف کے صحیح مخرج آپ کے کانوں تک آوے اور آپ کو خود کو احساس ہو کہ الف اور عین میں کیا فرق ہو رہا ہے، تا اور تو میں کیا فرق ہو رہا ہے، سین اور صاد میں کیا فرق ہو رہا ہے، اسی طرح ذال، ضاد، زا، زو، اسی طرح کاف اور قوف، ہر ایک کو مخارج کے ساتھ ادا کر کے صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے، الف عین، شاکرا لانعمہ، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ یہاں پر تنوین کا ادغام باگنہ ہوگا۔ تنوین کے بعد ادغام باگنہ کے جو 4 حروف ہے، یا، واو، میم، نون، اس میں سے میم آیا ہے، یعنی گنہ کر کے پڑھنا ہے یہاں پر۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو کچھ گرامر بتائے تھے، میم ساکن کی 3 گرامر، ادغام، اخفا اور اظہار۔ یہاں پر ادغام ہوگا، ادغام کا ایک ہی حروف ہے، با۔ جب جزم والی میم کے بعد با آ جاوے تو وہاں پر گنہ کر کے پڑھیں گے اور اس کو کہیں گے ادغام شفوی اور میم ساکن کا ادغام، دونوں نام ہے اس کے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ 14ویں پارے کے 22 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے اور سورۃ النحل کے یہاں تک 16 رکوع مکمل ہوئے۔ اب انشاءاللہ اگلے سبق سے 15واں پارہ اور 17ویں سورہ اسٹارٹ ہو رہی ہے، یعنی پارہ اور سورہ دونوں نیو اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لائک کر کے ضرور بتا دیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔